السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لکھتے ہیں شیخ محترم، بعض دفعہ مونچھوں کے بال اگر ذرا بڑے ہو جائیں تو جب بھی پانی، دودھ یا کوئی مشروب وغیرہ پئیں تو مونچھوں کو مس ہوتا ہے۔ اب بعض لوگ اس کو مکروہ کہتے ہیں، کیا اس حالت میں کھانا پینا مکروہ ہو جاتا ہے؟ اور یہ بھی کہتے ہیں جی کہ مونچھوں کو پست کرنے کے بارے مسئلے کو وضاحت سے بیان فرما دے، یہ 40 دن کی حد ہے تو وہ بھی بتا دے۔ محترم بھائی، پہلی بات تو یاد رکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ داڑھیوں کو معاف کر دو، مونچھوں کو کٹواؤ، اور مجوسیوں کی، یہودیوں کی، یعنی ان کی مخالفت کرنا، یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم ہے جی۔ اب باقی کہ مونچھیں بڑی ہو جاتی ہیں اور کوئی بندہ دودھ وغیرہ کوئی بھی مشروب استعمال کرتا ہے تو مونچھیں اس کے ساتھ مس ہوتی ہیں تو کہتے ہیں جی وہ مکروہ ہو جاتا ہے، یا اس سے کھانا پینا مکروہ ہو جاتا ہے۔ نہیں جی، ایسی کوئی بات بھی میرے علم کے مطابق تو کم از کم کسی حدیث کے اندر نہیں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی کوئی بات بیان کی ہو۔ مکروہ وغیرہ والی بات یہ لوگوں نے مشہور کی ہوئی ہے، میرے علم کے اندر تو کوئی ایسی بات نہیں۔ ہاں، اگر کسی کے پاس اس بارے میں کوئی دلیل ہو تو وہ ضرور ہمیں جو ہے وہ بھیجے۔ اچھا، تیسری اور آخری بات کہ 40 دن کی حد، جی یہ تو صحیح حدیث ہے، سنن نبی داؤد وغیرہ کے اندر آپ دیکھ لیں کہ یہ جو مونچھیں کٹوانا، زیر ناف بالوں کی صفائی کرنا، بغلوں کے بال جو ہے وہ کھیڑنا، ان کی جو حد ہے وہ 40 دن تک ہے۔ 40 دن کے اندر اندر آپ نے ان کی ضرور صفائی کرنی ہے، ان کو ضرور ختم کرنا ہے بالوں کو۔ 40 دن سے زیادہ رکھنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہوگی جی۔ تو 40 دن حد بیان کی ہے، 40 دن سے پہلے پہلے کر لے۔ یہ بندہ جس طرح بغلوں کے بالوں کو کھیڑنا یا زیر ناف بالوں کی صفائی، یہ بندہ ایک جمعہ چھوڑ کے ایک جمعے یعنی 15 دن کے بعد کرتا رہے تو یہ تو بہت اچھی بات ہے، لیکن زیادہ سے زیادہ جو ہے اس کی حد 40 دن ہے، یہ صحیح حدیث ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی۔ لکھا جی، ایک عورت کی شادی ہوئی تو اس کے خاوند نے حق مہر میں 2.5 تولہ سونا دیا، تو بچی والوں نے شادی کے وقت اپنی بیٹی کو ایک بھینس دی۔ کچھ عرصے کے بعد میاں بیوی کی آپس میں نہ بنی تو بیوی نے عدالت سے خلع لے لی اور عدالت نے زیور اور کو ڈگری کر دیے۔ اب مرد اپنے سونے کا مطالبہ کرتا ہے، اور جو عورت کی بھینس تھی اس کی نسل سے آگے تقریباً 4 بھینسیں بن چکی ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں کہ میری تمام بھینسیں دو، جبکہ خامد کہتا ہے صرف ایک دوں گا جو پہلے والی تھی، اور سونا بھی واپس کرو۔ تو لکھتے ہیں جی اسلام کیا کہتا ہے، وہ ایک دینے کا پابند ہے یا تمام؟ محترم بھائی، پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ جب عورت کھلا لے تو جو حق مہر ہے وہ واپس کرے گی۔ پہلے تو وہ عورت حق مہر واپس کرے، اب باقی رہ گئی بات بینسوں کی، یہ آپس میں مل بیٹھ کے جو ہے وہ طے کر لیں، کیونکہ ظاہر ہے یہ ایک لے کے آئی تھی، پھر اپنے خامد کے گھر رہی ہے، ادھر سے 4 بنی ہے نا، ظاہر بات ہے ان کی بھی محنت ہے، ان کا بھی خرچہ لگا ہے ساتھ، تو اس لیے بھینسیں جو ہیں وہ آپس میں مل بانٹ کے تو جہاں بات طے پاتی ہے تو وہ راضی خوشی فیصلہ کر لیں جی۔ لیکن وہ جو سونا ہے حق مہر وہ واپس کرنا پڑے گا 2.5 تولے، کیونکہ عورت نے کھلا لیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔